جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادر نے 3 سوالات کیے ہیں۔ پہلے سوال میں فرماتے ہیں اگر انسان چاند رات کسی کے یہاں مہمان ٹھہرے اور وہاں زکوٰۃ فطرہ جس کے گھر گئے وہ نہیں دیتا تو پھر ایسی صورت میں ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ دیکھیں، اگر انسان کسی کے یہاں جاتا ہے اور اس کے یہاں مہمان ہے تو پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کیا یہ جس کے گھر میں گیا ہے کیا ان افراد میں شامل ہو رہا ہے کہ جس کے خرچ اخراجات اس کے ذمہ آ رہے ہوں، جس طرح یعنی یہ اپنے بچوں کا نان و نفقہ اس کے اوپر فرض ہوتا ہے، کیا ان لوگوں کی مثل یہاں وہاں پر جو ہے یہ شمار ہو رہا ہے؟ تو اس صورت میں پھر یہ دیکھا جائے گا کہ یہ چاند سے پہلے گئے یا بعد میں گئے۔ اگر یہ چاند سے پہلے گئے تو پھر جو ہے اگرچہ اس کے پاس کچھ نہ بھی کھائے تو اس کے اوپر واجب ہے، لیکن اگر یہ چاند سے بعد میں اس کے گھر میں جائے تو احتیاط لازم ہے آغاز سستانی کے نزدیک۔ تو اب یہاں پر جو ہے جو برادر نے سوال کیا تھا کہ ایک شخص اس کا زکوٰۃ فطرہ ادا نہیں کرتا، ان کے سوال میں یہ فرض ہے کہ اس شخص جس کے اوپر زکوٰۃ فطرہ واجب ہو چکا ہو وہ نہیں دیتا، تو اس صورت میں ہماری کیا شرعی ذمہ داری؟ تو اگر کوئی شخص جس کے اوپر واجب ہو چکا ہے وہ یا تو نافرمانی کر رہا ہے، کہتا ہے میں نہیں دیتا، بخل سے کام لے رہا ہے، یا پھر یہ ہے کہ وہ دینا بھول گئے، تو پھر ان دونوں صورتوں میں جب انسان کو معلوم ہو جس کا مہمان ہو وہ کسی صورت میں نہیں دے گا، بخیل انسان ہے یا بخل کرے گا میرے زکوٰۃ فطرہ دینے میں، یا وہ پتہ چلے وہ بھول گئے، تو پھر ایسی صورت میں انسان کے اوپر جو ہے وہ خود واجب ہے۔ البتہ اس میں آغاز سستانی کہتے ہیں احتیاط واجب ہے کہ وہ خود دے، البتہ وہ جو باقی شرائط اس کے اندر پائی جا رہی ہیں تو خود دے۔ جو شرائط مثلا اگر وہ بالغ ہے، عاقل ہے، ہوش میں ہے اور جو ہے فقیر شرعی نہیں ہے مثلا، تو پھر ایسے شخص کے اوپر خود دینا واجب ہے۔ دوسرا سوال انہوں نے کیا کہ اگر ماں باپ جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہوں اور پھر ماں باپ کا زکوٰۃ فطرہ کس کے اوپر واجب ہے؟ یہ بہت مبتلا بے مسائل میں سے، تو چونکہ بعض جو ہے وہ جوائنٹ فیملی ہوتی ہیں تو اس میں یہ ہے کہ جب ماں باپ میں سے دونوں یا ایک یا حتیٰ کہ ماں باپ کے علاوہ ان کے ساتھ جو چھوٹے بہن بھائی ہوتے ہیں وہ بھی جوائنٹ فیملی کے میں مثلا 2 بھائی ہیں یا 3 بھائی ہیں، وہ گھر کا خرچ چلا رہے ہیں، یا مثلا ہم فرض ابھی 2 کریں تو چاہے وہ 3 ہوں، 4 ہوں، 5 ہوں، مثلا 2 بھائی ہیں اور وہ گھر کا خرچہ چلا رہے ہیں، ماں باپ بھی ان کے پاس ہیں اور چھوٹے بہن بھائی بھی ان کے پاس ہیں۔ انہوں نے تو صرف والدین کا ذکر کیا ہے، تو وہ بھی ہو سکتے ہیں، یا ہو سکتا ہے کہ مثلا کسی کے پاس اس کی ساس بھی رہ رہی ہو، سسر بھی ہو، یا کوئی اور رشتہ دار بھی ہو، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں زکوٰۃ فطرہ پھر کس شخص کے اوپر ہے؟ تو ایسی صورت میں ان دونوں کے اوپر جو ہے زکوٰۃ فطرہ واجب ہے۔ جو 2 بیٹے ہیں جوائنٹ فیملی میں، جو ماں باپ کو یا بہن بھائیوں کو جو ان کے خرچ اخراجات پورے کر رہے ہیں، وہ ان دونوں کا زکوٰۃ فطرہ ادا کریں گے۔ تو لہٰذا یعنی وہ آدھا آدھا نکالیں گے، ماں کا بھی، باپ کا بھی، بہن کا بھی، بھائی کا بھی، اور کوئی رشتہ دار ہے اس کا بھی، تو آدھا اس پر فرض، آدھا اس پر فرض۔ لیکن ہو سکتا ہے یہاں پر ایک اور اہم پوائنٹ ہے، ہو سکتا ہے کہ ان 2 بھائیوں میں سے ایک بیچارہ تنگ دست ہو، اس کے پاس اتنے وسائل نہ ہوں، بامشکل وہ پورے کرتا ہے سال کے اخراجات اپنے، دوسرا جو ہے ماشاءاللہ اس کی اچھی جاب ہے، اپنا بزنس ہے، ایسی صورت میں کیا کرے؟ یعنی ایک جو ہے وہ فقیر شرعی ہے اور ایک جو ہے وہ ماشاءاللہ غنی ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرے؟ تو آغا سستانی فرماتے ہیں کہ جو ان میں سے فقیر شرعی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ فطرہ ساقط ہو جاتا ہے، اس کے اوپر ساقط ہے، اور جو دوسرا ہے اس کے اوپر ساقط نہیں۔
یہ البتہ جو دوسرا اس پہ ساقط نہیں ہوگا، یہ احتیاط لازم کی بنا پر، یعنی جو دوسرا ہے وہ اپنے حصے کا آدھا دے گا، اس کے ذمہ پورا نہیں، حالانکہ دینا تو پورا چاہیے، لیکن آغا سستانی کہتے ہیں نہیں، احتیاط لازم یہ ہے کہ وہ اپنے حصے کو دے، بس پورا نہ دے۔ لیکن اگر اچھا اب یہاں پر ایک اور پوائنٹ بھی آ سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ دونوں فقیر شرعی ہوں، بس وہ گھر کے اخراجات چلا رہے ہیں، باب مشکل وہ گزارا پورا کرتے ہیں، ان کو کچھ قرض بھی لینا پڑ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ فقیر شرعی ہیں جو قرض بھی لے لیتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ یہ کہ گزارا ہو رہا ہے، ایک مرتبہ ہے کہ گزارا نہیں ہو رہا، مقروض ہو جاتے ہیں، تو ان کے پاس وسائل نہیں ہیں اتنے، تو پھر ایسی صورت میں وہ دونوں فقیر شرعی ہیں تو پھر دونوں کے اوپر ساقط ہو جائے گا جی۔ تو پھر ان کے اندر جو ہے یہ دیکھا جائے گا کہ تو لہٰذا جو ہے یہ صورتحال ہے، یعنی اس طرح سے دیکھنا چاہیے جی۔ تیسرا سوال یہ کیا گیا ہے، کیا زکوٰۃ فطرہ صدقہ باکس میں ہم ڈال سکتے ہیں؟ دیکھیں صدقہ پہلے بھی میں نے اس کے حوالے سے ڈیٹیل سے بات کی تھی کہ صدقہ جو عام باکس میں لوگ ڈال دیتے ہیں وہ تو صدقہ شمار ہی نہیں ہوتا ہے، اس کی چند صورتیں ہم نے بیان کی تھی 4-5۔ تو بہرحال جو نائب امام کی طرف سے، ان کے وکیل کی طرف سے، یا مثلا غریب مستحق کی طرف سے جو اجازت شدہ ہیں، تو اس میں تو آپ صدقہ ڈال سکتے ہیں، تو وہ صدقہ شمار ہوتا ہے، ورنہ وہ صدقہ ہی نہیں ہوتا۔ تو جس دن وہ آپ دیں گے کسی کو، اس دن وہ صدقہ شمار ہوگا۔ تو اب انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ صدقہ باکس، اب صدقہ باکس ہو سکتا ہے انہوں نے خود سے گھر بنایا ہو، یا بعض جو ہے وہ تنظیم والے جو ہے وہ صدقہ باکس رکھ جاتے ہیں۔ اگر وہ نائب امام کی طرف سے یا امام کی یا پھر وہ وکیل نائب امام کی طرف سے اجازت شدہ ہے، یا پھر جو مستحق ہیں، مستحق میں سے مومن ہوں یا اثنا عشری ہوں، اگر ان کی طرف سے یہ باکس رکھا گیا ہے جو فقیر شرعی ہوں، ان کے اندر پوری شرائط پائی جا رہی ہوں، تو پھر آپ اس میں زکوٰۃ فطرہ ڈال سکتے ہیں، لیکن جی اس میں آپ ڈال سکتے ہیں۔ اور ایک چیز کی وضاحت کر دوں، یعنی جو نائب امام اس کے وکیل کی طرف سے صدقہ باکس رکھا ہوا ہے، اس میں یہ آپشن بھی ہو کہ اس میں آپ زکوٰۃ فطرہ ڈال سکتے ہیں، اور آپ کو علم ہو کہ انہوں نے یہ فقراء شرعی مومنین پہ صرف کرنا ہے، چاہے صدقہ ہو یا زکوٰۃ فطرہ ہو، تو پھر تو ڈال سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو علم ہے یہ زکوٰۃ فطرہ ہم ڈال رہے ہیں وہ تو مکس ہو جائے گا اور وہ حقدار تک نہیں پہنچے گا، پھر آپ کے لیے جائز نہیں ہے، تو لہٰذا عام طور پہ زکوٰۃ فطرہ کو آپ صدقہ باکس میں نہ ڈالیے۔ ہاں نائب امام کی طرف سے یا کوئی ایسی جگہ جو ہے وکیل کی طرف سے اجازت شدہ کوئی باکس پڑا ہو جس میں لکھا ہو کہ آپ زکوٰۃ فطرہ اس میں ڈال سکتے ہیں، صدقہ ڈال سکتے ہیں، پھر آپ ڈال سکتے ہیں۔ جیسے نجف اشرف میں آغا سستانی کی طرف سے باکس ہیں مثلا وہاں پہ رکھے ہوتے ہیں، حرم امیر المومنین علیہ السلام میں، مختلف مقامات پر، یہ ایران میں بھی فقہا کی طرف سے رکھے ہوتے ہیں۔ تو یہ نہیں ایسا معین ہو، اس لیے جو زکوٰۃ فطرہ ہے یہ فقراء شرعی پہ خرچ کرنا ہے، آپ فقراء کو چھوڑ کر کسی اور کو بھی نہیں دے سکتے۔ یہ مسئلہ بھی ایک آ جاتا ہے کہ ہم زکوٰۃ فطرہ اکٹھا کر کے امام بارگاہ کی تعمیر پہ صرف کرتے ہیں، مسجد میں صرف کرتے ہیں، ہم فلاں چیز پہ، یہ ایسا نہیں۔ آغا سستانی کہتے ہیں نہیں، زکوٰۃ فطرہ جو ہے یہ آپ نے مستحق کو دینا ہے، یعنی آپ نہ کسی بلڈنگ پہ لگا سکتے ہیں چاہے وہ مدرسے دینیہ کی ہو، نہ آپ وہ مسجد کی تعمیر میں دے سکتے ہیں، نہ امام بارگاہ کی تعمیر دے سکتے ہیں۔ تو یہ جو زکوٰۃ فطرہ ہے یہ مستحقین تک پہنچانی چاہیے۔